لیکن نجد عراق کے کوفی کہاں برداشت کر سکتے تھے؟ نتیجتاً سیدنا علی کو انہوں نے شہید کر کے رکھ دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو 20,000 کے قریب خط کن لوگوں نے لکھے؟ نجد عراق کے نجدیوں نے۔ نجد عراق کے آپ آئیں، ہم مظلوم ہیں، ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ نجدیوں کے خط آ رہے ہیں نواسہ رسول کے پاس۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے 2 معصوم بچے ان کو روانہ کیا۔ جب کوفہ میں پہنچے تو کوفیوں نے استقبال کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور ابھی اسی دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ سارے کے سارے کوفی غداری کے لیے تیار ہو گئے۔ نتیجتاً مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے 2 معصوم بچوں کو بھی شہید کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ شہید کس نے کیا؟ نجد عراق کے نجدیوں نے کیا۔ سیدنا حسین آئے، کن لوگوں نے شہید کیا؟ نجد عراق کے کوفیوں نے، نجدیوں نے شہید کیا۔ ان سے ذرا یہ بھی پوچھئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نجد عراق کے نجدی حکمرانوں نے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو عدالت کا سب سے بڑا جج بنانا چاہتے ہیں۔ امام صاحب کو نجدی حکمرانوں کے مزاج کا پتہ تھا کہ معروف اور مشہور آدمی کو آگے لے آتے اور مرضی کے فیصلے اور فتوے اس سے کرواتے رہتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا نہیں، مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے کل تم نے کیا کرنا ہے۔ نجدی حکمرانوں نے دھمکی دی، جب امام صاحب نہیں مانے ایک ہی دن دفتر میں بلا کر 110 کوڑے مارے گئے۔ ان سے پوچھئے امام ابو حنیفہ کو 110 کوڑے کن لوگوں نے مارے؟ نجدیوں نے، نجد عراق کے نجدیوں نے، اور جیل میں ڈال دیا اور کھانے میں زہر دے کر وہی مارا، اور امام صاحب کا جنازہ قید سے نکلا۔ یہ ہے نجدی۔ امام احمد بن حنبل امام اہل سنت تو کوڑے کن حکمرانوں نے بسائے؟ نجد عراق کے نجدیوں نے۔ یہ بھی ایک زاویہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نجد فتنوں کا مرکز، یہ فتنے ہمیں نجد خال میں نظر نہیں آتے، نجد عقاب میں نظر نہیں آتے، نجد یمن میں نظر آتے ہیں تو نجد عراق میں، جن کو نبی علیہ السلام نے فتنوں کا مرکز کہا ہے کہ نجد عراق فتنوں کا مرکز ہے، یہ سارے فتنے ہمیں نظر آتے۔ حضرات، اب میری یہیں سے گفتگو شروع ہونے لگی ہے، اب توجہ کرنا۔ 1200 سال تک، کتنا؟ 1200 سال تک مسلمانوں کا اس نقطے پر اتفاق رہا، کوئی اختلاف نہیں۔ 1200 سال کے پیریڈ کے اندر اگر کوئی شخص کسی مکتب فکر کے حوالے سے اختلاف کا ایک قول دکھلا دے، معذرت کرنے کے لیے تیار ہے۔ 1200 سال تک اتفاق رہا اس نقطے پر کہ جس نجد کو نبی علیہ السلام نے فتنوں کا مرکز کہا ہے وہ نجد عراق ہے۔ کتنا سا؟ کہ کون سا نجد ہے؟ نجد عراق ہے۔ 1200 سال صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ کرام کے دوار، محدثین، 1200 سال تک۔ 1200 سال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اچانک ترکیوں نے جزیرہ عرب، حجاز کی سرزمین میں شرک، خرافات
اور بدعات کو پھیلانے کے لیے تل گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ میں داخل ہو گئے، مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کے اندر خرافات پھیلانے میں لگ گئے۔ کون؟ ترکی۔ 1200 سال کے بعد ترکیوں کے ان خرافات کو دیکھ کر ایک مجاہد نے مسلمانوں کو بالخصوص اپنی برادری کو جمع کیا اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمون الترک، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکیوں کے ساتھ لڑیں گے نہیں۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کی وحی ہے اور یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ ترکی خرافات پھیلائیں گے، شرک کے اڈے قائم کریں گے، خرافات پھیلائیں گے اور یہ قرب قیامت کا دور شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ مسلمان ترکیوں کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اس مجاہد نے برادری سے کہا، مسلمانوں سے کہا، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ اس وقت ترکیوں کا کردار ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام کے فرمان کا مصداق بننا چاہیے۔ جمع کیا۔ اس نوجوان کا نام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ انہوں نے جو ترکیوں کا حشر کیا، قیامت تک وہ اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں، خرافات کا خاتمہ کیا، شرک کے اڈے مسمار کیے، بدعات کا کلا کما کیا۔ جب امن قائم ہو گیا، شرک مٹ گیا، بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا، تو بعض علاقوں میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا؟ انہوں نے اگر آ کر صحابہ کی قبروں پر مزاریں بنائی تھیں، ان کو کیوں گرا دیا گیا؟ اب آتے اٹھی، کچھ شور اٹھا، اب کس طرح اس شخص کو بدنام کریں؟ محمد بن عبد الوہاب کو کس طرح بدنام کریں؟ ملا جمع ہوئے، مفتی جمع ہوئے، کچھ سوچو، فکر کرو، عالمی سطح پر محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بدنام کرنا ہے، کوئی ہے حل؟ مولویوں کے پاس کس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کوئی ہے مسئلہ جس کا حل نہ ہو؟ ہر مسئلے کا حل ہے۔ انہیں کا مسئلہ مل گیا ہے، حل مل گیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہا جی محمد بن عبد الوہاب کا تعلق نجد یمن سے ہے۔ نجد، عام لوگوں کو تھوڑا پتا ہے کہ نجد یمن کیا ہے یا نجد عراق کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تقریر بھی آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو۔ یہ نجد کا رہنے والا ہے، کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے۔ ہم کہیں یہ وہی نجد ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے فتنوں کا مرکز کہا ہے، اور ہم کہیں کہ یہ وہی نجدی ہے، یہ کیا ہے؟ بس لفظ نجدی ایک گالی بن جائے گی، بدنام کرو پوری دنیا میں، حتیٰ کہ کوئی بھی اپنے لیے کسی دوست کے لیے نجدی کے لفظ کو برداشت نہیں کرے گا۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے، اتفاق ہو چکا ہے کہ جو فتنوں کا مرکز ہے وہ کون سا نجد ہے؟ محمد بن عبد الوہاب کا تعارف دو طریقے سے کرواؤں گا، دو طریقے سے، صبر کرتے جائیں۔